قرآن کی ہدایت بھول گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے کے شروعات سے ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کی جاتی ہیں، لوگوں کے درمیان اس کے چرچے ہوتے ہیں، اور ہر سال ربیع الاول کے اندر بڑے بڑے جلسے جلوس ہوا کرتے تھے، جو اس مرتبہ کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو ربیع الاول کا مہینہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے ایام کے طور پر مسلمان مناتے ہیں۔ ویسے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم ہم لوگوں پر اتنے ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے ہر آن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، آپ کی زندگی مبارک اور آپ کی سیرت مبارکہ کو بیان کریں، تو یہ ہمارے لیے ناکافی ہے۔ پھر بھی ہم غفلت کرتے ہوئے سال میں صرف ایک مہینہ بلکہ مہینے کے بھی صرف 12 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم ہمارے اس چینل کے اوپر سیرت مبارک کے عنوان پر ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے الگ الگ پہلوؤں پر تفصیلی بیانات انشاءاللہ کیے جائیں گے اور یوٹیوب چینل پر ڈالے جائیں گے۔ ہمارے تمام سبسکرائب کو اور اسی طرح سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش ضرور کریں۔ اگر انسان پورے سال غفلت کرتا ہے اور اس زمانے کے اندر صرف 12 دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس کے کان میں پڑ جاتی ہے، تو آج کے زمانے کے غفلت کے حساب سے اور لوگوں کی بے توجہی کے حساب سے بہت بڑی بات ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس مہینے درود شریف کا خاص اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اس مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے نبی پر رحمتیں برساتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی اور برکتوں کی بارش نازل فرما۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جب اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت نازل فرمانے کی دعا کرتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ لہٰذا تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کا احسان نہیں کر سکتے، ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 23 سال ہر لمحہ امت کے لیے تڑپتے رہے،
بھڑکتے رہے اور ہر وقت غم اور ایک فکر کے اندر رہے کہ کس طرح میری امت جو ہے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے، ناکامی کے راستے سے ہٹ کر کامیابی والی زندگی گزارے، اسے دنیا کی بھی کامیابی نصیب ہو اور آخرت کی بھی کامیابی نصیب ہو۔ 23 سال کی انتھک محنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے پیچھے لگائی ہیں، اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں نعمتیں اور احسانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امت مسلمہ پر ہیں۔ ان احسانات کے بدلے میں اگر ہم زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے رہیں تو بھی ان احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے اور ان احسانات کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر درود شریف پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے، اپنی خاص برکتیں نازل فرمائے اور اپنا خاص سلام اور اپنی خاص سلامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے، وہ حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ ترمذی شریف میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے سامنے میرا ذکر کیا گیا، میرا تذکرہ ہوا، میرا نام لیا گیا، اور وہ آدمی اتنا غافل ہے اور آدمی اتنا بے توجہ ہے کہ وہ آدمی میرے نام کے آنے پر بھی، میرے نام کے ذکر کیے جانے پر بھی درود شریف نہیں پڑھتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ ناک خاک آلود ہونے کا ایک مطلب تو ہوتا ہے کہ وہ آدمی ناکام ہو۔ اب ناکامی چاہے دنیا کی بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کی تو ناکامی ہے ہی، اور آخرت کی ناکامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر درود شریف نہ پڑھنے کی یہ ہے کہ کل قیامت میں ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ضرورت ہوگی۔ اگر وہ آدمی اتنا غافل ہے کہ حضور کا نام آنے کے باوجود بھی درود شریف نہیں پڑھتا تو کل قیامت کے دن اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اس سے محرومی ہوگی، تو آخرت کی ناکامی تو ہے ہی، دنیا کی بھی ناکامی ہے، کیونکہ جب آخرت برباد ہوتی ہے تو دنیا کی کامیابیوں کا کیا لینا دینا، تو اس سے انسان کی دنیا بھی برباد ہو، آخرت دنیا کی بھی ناکامی حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی ناکامی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو ناک خاک آلود ہونے کا ایک مطلب ہے ناکام ہونا، اور ناک خاک آلود ہونے کا ایک مطلب ہے کہ ذلیل ہونا، اور وہ آدمی کتنا ذلیل ہو سکتا ہے، کتنا گر سکتا ہے، اور وہ آدمی کتنا کمینہ ہے کہ اپنے محسن کا نام، اپنے اوپر احسان کرنے والے کا نام جب اس کے سامنے آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ درود شریف نہیں پڑھتا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگوں پر ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، صلاۃ و سلام کی کثرت کا اہتمام کریں۔ ویسے تو جمعہ کے دن ایک خاص موقع آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنے کا، لیکن چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بار بار اب ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، آپ کا تذکرہ ہوگا، آپ کی سیرت مبارکہ بیان کی جائے گی، تو اس کی وجہ سے بار بار حضور کا نام ہمارے سامنے آئے گا۔ اگر ہم بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود شریف پڑھیں گے تو یہ ہماری محبت کی دلیل ہے کہ ہم کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، صلاۃ و سلام کا اہتمام کریں، اس سے انشاءاللہ آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی، میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش نصیب ہوگی۔